الرحیم. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قلوب کا آپریشن کرتے ہیں، دلوں کا آپریشن فرماتے ہیں. جس طرح والدین بچے کے دمبل کا آپریشن کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ قلوب کا آپریشن فرماتے ہیں. جب دلوں میں غفلت بڑھ جاتی ہے، گناہوں کی عظمت سے دل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، تو مصیبت اور بلا کے نشتروں سے دلوں کا خراب مادہ نکالا جاتا ہے. غفلت بڑھ جاتی ہے، گناہوں کی عادت ہو جاتی ہے، گناہوں پہ اصرار ہونے لگتا ہے، تو دل کے اندر گندا مادہ آ جاتا ہے. پھر مصائب آتے ہیں، پھر آزمائشیں آتی ہیں. تو اس کے ذریعے بعض خوش نصیب لوگوں کا علاج ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کر لینے لگتے ہیں. انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگتا ہے، اپنے گناہوں پہ توبہ کرنے لگتے ہیں. تو یوں ان کے دلوں کا آپریشن ہو جاتا ہے ان مصائب کے ذریعے، اور جسے کہیں کہ ان آزمائشوں کے ذریعے یوں اس کی اصلاح ہونے لگتی ہے. یہاں بھی بظاہر تکلیف ہے، اور وہاں بھی جب باپ آپریشن کرواتا ہے تو وہاں بھی تکلیف ہے، اور جب بندہ اللہ کی طرف سے کسی مصیبت میں آ جاتا ہے وہ بھی تکلیف ہے. مگر انجام دونوں کا بڑا اچھا ہے. انجام دونوں کا بڑا اچھا. ڈاکٹر کا آپریشن ہو تو انجام صحت، اور اللہ کی طرف سے آزمائش اور مصیبت کی شکل میں کوئی علاج ہو رہا ہو تو انجام اصلاح، اللہ کی طرف رجوع. آدمی کو اپنے اوقات کا پتہ بھی لگتا ہے. بس اوقات میں ٹھیک ہے، میں تو پتہ لگتا ہے کہ میں ہوں کیا، میری حیثیت کیا ہے، میرے اوقات ہی کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو بس اللہ کا فضل ہے کہ بات بنی ہوئی ہے. یہ اس ذات کا کرم ہے کہ بات بنی ہوئی ہے. تو آدمی کے اندر اپنی حقیقت سامنے آتی ہے، عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے، جھکنا آتا ہے. تو انجام اس کا بھی بڑا اچھا ہے، اصلاح ہونے لگتی ہے. ہم لوگ قیامت کو دور سمجھتے ہیں، ورنہ حقیقت میں وہ بہت ہی قریب ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. لوگ اسے بہت دور سمجھتے ہیں، ہم اسے بہت قریب دیکھتے ہیں. اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. ایک چیز آپ کے نزدیک دور ہو اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک قریب کیا ہو، نزدیک ہو. دیکھیے چیونٹیوں کے نزدیک ایک فرلانگ اتنی دور ہے جتنا آپ کے نزدیک یہاں سے امریکہ. چیونٹیوں کے لیے ایک فرلانگ اتنا دور ہے جیسے یہاں سے ہمارے لیے امریکہ. آپ کے نزدیک ایک فرلانگ بہت ہی قریب ہے. اگر اس مثال کے بعد بھی کسی کے سمجھ میں قیامت قرب نہ آئے تو وہ یوں سمجھ لے قیامت کبریٰ دور ہے مگر موت تو بہت قریب ہے، اور وہ قیامت صغریٰ ہے. من مات فقد قامت قیامت، جو مر گیا اس کی تو قیامت ہو گئی. تو کتنی قریب ہوئی کہ زندگی کے ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں ہے. تو قیامت کتنی قریب ہوئی. لیکن ہم سمجھتے ہیں ابھی کہاں، ابھی تو بہت دور ہے. اور بہت ساری چیزیں ٹالتے رہتے ہیں، اور خصوصاً توبہ کو ٹالتے رہتے ہیں. توبہ کو ٹالتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکیاں بھی کرتے ہیں لیکن بہت سارے گناہ بھی زندگی میں رکھتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے. توبہ نہیں کرتے. اگر یہ یقین آ جائے کہ آج رات کو اس نے دنیا سے جانا ہے توبہ کر لے گا نا.
لیکن ہم قیامت کو، موت کو قریب سمجھتی نہیں. یہ تو علم ہے کہ زندگی کے ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں ہے، یہ تو علم ہے، لیکن اس پہ یقین کتنا ہے؟ اگر کرایہ دار مکان کو مالک مکان کہہ دے کہ میاں آج رات تک آپ کو شفٹ ہونا ہوگا، اور اس کی اختیار بھی ہے کہ وہ شفٹ کروا سکتا ہے، اسے یہ اختیار بھی ہے کہ شفٹ کرا سکتا ہے، میاں رات تک آپ نے یہاں سے شفٹ ہونا. بتائیے کیا حال ہوگا اس گھر کا؟ تیاری کیسی ہوگی؟ اور مالک کی دنیا اگر کہہ رہا ہے کسی وقت بھی تم شفٹ ہو سکتے ہو، لیکن ہم سمجھتے نہیں، ابھی دور ہے، ابھی بہت دور ہے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تو یہ تو اسے دور ہی سمجھتے رہتے ہیں، ابھی بہت دور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بات فرماتے تھے بہت بالکل سچ فرمایا کرتے تھے، اور جو دل پہ ہوتی تھی وہ زبان پہ آیا کرتی تھی. فرمایا کرتے تھے میں تو موت کو اتنا قریب سمجھتا ہوں، ایک طرف سلام پھیروں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ دوسری طرف سلام بھی پھیر پاؤں گا یا نہیں. ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ نے انہیں کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا عبداللہ صبح یوں گزارو کہ یہ سمجھو پتہ نہیں شام ملے گی نہیں ملے گی، اور شام یوں گزارو کہ پتہ نہیں صبح ملے گی یا نہیں ملے گی. ایسا رات دن گزارو اللہ تعالیٰ میں یقین نصیب فرما دے تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ زندگی بڑی صاف رہے گی، زندگی بڑی پاکیزہ رہے گی، ہر وقت آدمی توبہ تائب رہے گا، ہر وقت آدمی توبہ تائب رہے گا، اور آدمی کو دنیا پریشان نہیں کرے گی. دنیا کیوں پریشان کرتی؟ ابھی تو 30 سال باقی، گزارا کیسے ہوگا؟ ابھی 40 سال باقی، زندگی کیسے گزرے گی؟ ابھی 60 سال اور رہنا ہے، پتہ نہیں کیسے گزرے گی. جتنی لمبی پلاننگ اتنا زیادہ پریشان. جتنی لمبی پلاننگ اتنا زیادہ پریشان. ارے میاں کل کی خبر کوئی نہیں، اور سامان 100 برس کا، سامان 100 برس کا. ہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے آدمی بوڑھا ہوتا ہے نا، 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں. آدمی بوڑھا ہوتا ہے 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں، اعصاب کمزور، سب کچھ کمزور، 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں. ایک زیادہ جینے کا شوق، یہ بھی جوان ہوتا ہے. دوسرا مال کی حرص، یہ 2 چیزیں جوان ہو جاتی ہیں. جتنی جتنی عمر بڑھتی ہے ان 2 چیزوں کے اندر جوانی آ جاتی. اللہ تعالیٰ میں یقین نصیب فرما دے. یقین ہے، اس لیے موت کا استحضار کیا کریں، اکیلے بیٹھ کے 2 منٹ 3 منٹ موت کو سوچا کریں. اور موت گھبرانے کی چیز نہیں ہے، موت تیاری کی چیز ہے. جب شفٹ ہونا ہی ہے تو عقل مندی کیا ہوتی ہے؟ آدمی شفٹنگ کی تیاری میں رہے. ایسا تو نہیں ہے کہ شفٹنگ کی تیاری نہیں ہوگی تو شفٹ ہی نہیں ہوں گے، نہیں زبردستی نکال دی جاؤ گے، پھر شرمندگی ہوگی کہ تیاری کیوں نہیں کی. تو عقل مندی یہ کہ جب شفٹ ہونا ہی ہے تو تیاری میں رہے. عقل مندی تو موت کا استحضار رہے. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے. فرمایا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمل کا بدلہ فوراً ملتا ہے مگر سمجھنے کی ضرورت ہے. عمل کا بدلہ فوراً ملتا ہے مگر سمجھنے کی ضرورت. میں قسم کھاتا ہوں، فرمانے لگے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی طاعت فوراً جزا سے خالی نہیں، اسی طرح کوئی گناہ فوراً سزا سے خالی نہیں.
اب نیکی کا بدلہ بھی فوری ملتا ہے اور ہر گناہ کی سزا بھی فوری ملتی ہے، لیکن سمجھنے کی بات ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا۔ بسا اوقات دیکھو نا، مثلا آدمی کہ ہر روز آدمی کا جسم بڑھ رہا نہیں بڑھ رہا، قد کاٹ بڑھ رہا نہیں بڑھ رہا، عمر بڑھ رہی نہیں بڑھ رہی، لیکن پتہ لگتا ہے کیا؟ مہینے کے بعد پتہ لگتا ہے، سال کے بعد پتہ لگتا ہے؟ اس کو تو نہیں لگتا، کسی اور کو لگے گا تم بہت بڑے ہو گئے ہو، تم بہت بڑے ہو گئے ہو، اس کو تو پتہ نہیں لگے گا نا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کینسر اندر ہے اور روز ہی روز آگے بڑھ رہا ہے، بتائیے، تو کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، اس کو پتہ لگ رہا ہے؟ اسی طرح نیکی کا بھی فوری بدلہ ملتا ہے اور اس کی سزا بھی فوری ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کو پتہ نہیں لگتا، سمجھنے کی بات۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ گناہ کی نحوست سے اندر زنگ لگ گیا، پتہ لگتا ہے، اور اس سے بے چینی بڑھ گئی، بے سکونی بڑھ گئی۔ کوئی سمجھتا ہے یہ گناہ کی وجہ سے؟ نہیں سمجھتا کوئی، یہ سمجھتا اس کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے اور فلاں کی وجہ سے، یہ تو سمجھتا ہی نہیں گناہ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی نیکی فوری جزا سے خالی نہیں ہوتی، اسی طرح کوئی معصیت فوری سزا سے خالی نہیں ہوتی، ہر گناہ کی فوری سزا ملتی ہے۔ اللہ آدمی نے بد نظری کی، فوری سزا آئی، جھوٹ بولا، فوری سزا آئی، غیبت کی، فوری سزا آئی۔ یعنی کتنا بڑا گھاٹا ہے، آنکھوں سے حرام دیکھ رہا ہے اور گناہ بے لذت، اور اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے، اور دن میں 10 مرتبہ بد نظری کی، 10 مرتبہ اپنی زندگی کو بڑا نقصان کیا، نظر نہیں آ رہا لیکن نقصان ہوا ہے۔ ایک دم جب پھٹے گا تو پتہ لگے گا نقصان ہوا ہے۔ اب ایک آدمی دن میں 15 مرتبہ بد نظری کر رہا ہے موبائل پر، ابا نہیں دیکھ رہا ہے، اماں نہیں دیکھ رہی، فلاں نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، اور یہ بد نظری کر رہا، کیا خیال ہے؟ کچھ نہیں ہوگا۔ میاں اندر کینسر بڑھ رہا ہے۔ کوئی نعمت آ رہی تھی رک گئی، کوئی نعمت تھی اس کی برکت اٹھ گئی۔ اللہ بھی ایسے آگے بڑھانا چاہ رہا تھا، گناہ رکاوٹ بن گیا، اس کو نظر نہیں آئے گا۔ لاکھوں نعمتیں ہیں، ایک چلی گئی اس کو پتہ نہیں لگے گا، لیکن چلی جائے گی۔ سینکڑوں نعمتیں تھی، اللہ نے ایک سے برکت اٹھا لی، اس کو نظر نہیں آئے گا۔ لیکن یہ سچ ہے کہ گناہ کی فوری سزا ہوتی، لیکن ہر ایک کو سمجھنے کی بات ہے، ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، سزا آتی ہے، سزا آتی ہے۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون، گناہ کرتے ہیں سزا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا یقین نصیب فرما دے تو پھر تنہائیوں میں اور خلوتوں میں بھی گناہوں سے بچنا آسان ہے۔ نقصان ہو رہا ہے میاں، نقصان ہو رہا ہے۔ فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی نیکی جزا سے خالی نہیں، اسی طرح کوئی معصیت گناہ سے خالی نہیں، مگر صحت ذوق کی ضرورت ہے۔ اہل ذوق کو تاج سے فرحت ہوتی، صحت مند آدمی کو جیسے کھانے میں مزہ آتا ہے، ایسی روحانی طور پہ صحت مند آدمی کو نیکی سے بھی ایسی کیا ہوتی بھائی؟ فرحت، خوشی ہوتی اندر۔ میدا خراب ہو کھانے میں کیا مزہ، اور جب میدا جگر ٹھیک ہو کھانے میں مزہ آتا ہے۔
ایسے ہی جب آدمی کا ذوق ٹھیک ہو، صحت ٹھیک ہو روحانی طور پہ، پھر اسے نیکی سے فرحت ہوتی، خوشی ہوتی، اندر ایک لذت ملتی ہے. اور ایسی خوشی ہوتی ہے جس درجے کے اندر کی صحت ہے اسی قدر اس کو خوشی ملتی ہے، قریب قریب وہ جو جنت میں ہو. سبحان اللہ. جس کو اللہ نے قرآن نے یوں فرمایا تطمئن القلوب، سکون سکون، ان کے دلوں کو سکون. اب جس درجے کی صحت ہوگی روحانی، اسی درجے کے بقدر اس نیکی سے سکون ملے. سکون اللہ میں کن کو ملتا سکون؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کو ملتا، ان کو ملتا. طوبی لهم. اس وقت دنیا کی سلطنت کی بھی ان کے نظروں میں کچھ حقیقت نہیں، مگر یہ انبساط اور فرق کیسے ہو؟ ہم کو دنیا کے سانپ نے ڈس لیا ہے جس سے مزاج ہی بگڑ گیا، روحانی صحت ہی نہ رہی. اگر ہم بھی صحیح ذوق پیدا کر لیں تو لذت محسوس ہو. اسی طرح معصیت سے قلب میں اس قدر تنگی اور پریشانی ہوتی ہے کہ سر پر ہزاروں تلواریں پڑیں تب بھی یہ دور نہ ہو، اس سے بھی زیادہ. اب گناہوں سے تنگی پیدا ہوتی ہے. اب سوچیں نا، دنیا کی ترقی یافتہ دنیا جہاں اتنی زندگی کے مزے، اتنی زندگی کے آسائش، اتنی زندگی کا آرام، لیکن گناہوں کی وجہ سے ان کے دل اتنے تنگ ہو جاتے ہیں، اتنے تنگ ہو جاتے ہیں کہ خودکشی کر لیتے. یہ وہ تنگی ہوتی ہے جس سے خودکشی کرتا آدمی. یوں آدمی سر کی آنکھوں سے دیکھے تھے، یہ بڑے مزے میں، گاڑی بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، اور پتہ چلا 22 سال کے نوجوان نے خودکشی کر لی. اب یہ خودکشی کیوں کر رہا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے اتنی اندر دل تنگ ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے سر پہ 70,000 تلواریں بھی ماری جائیں، وہ تکلیف نہیں ہوگی جو اس گناہ کی وجہ سے اندر تکلیف ہو رہی. یہ آرے کو نظر نہیں آتا. لیکن آج دنیا بتا رہی ہے کہ میاں یہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں اورنگی ٹرن نہیں ہو رہی، ڈیفینس کرپشن میں زیادہ ہوتی ہے. یہ پاسماندہ دنیا میں نہیں ہوتی، یہ ترقی یافتہ دنیا میں ہوتی ہے. افریقہ میں آپ خودکشی کم نظر آئیں گی، یورپ میں نظر آئیں گی. یہ جو تنگی ہے جس کی وجہ سے آدمی خودکشی کرتا ہے یا نشہ کرتا ہے، یہ تنگی کیسے آتی دل میں؟ معصیت، گناہ. اتنی شہرت ہوتی ہے، اتنی دولت ہوتی ہے، شہرت دولت، اور اس کی زندگی نے آپ خودکشی کر لی. یہ کیا بات ہے؟ فلمی دنیا میں یہ لوگ آج کل دنیا کے اسٹار ہوتے ہیں، لیکن ہر آدمی ان میں سے 99% دوائیاں کھا رہا ہوتا ہے یا نشے کی دوائیاں کھا رہا ہوتا ہے، اور سخت ڈپریشن میں ہوتا ہے، سخت ڈپریشن میں ہوتا ہے. حالانکہ بظاہر دنیا میں اسٹار ہے وہ. یہ گناہوں کی کلفت ہوتی ہے، گناہوں کے اندر سے تنگی ہوتی ہے. تو ہر نیکی کی جزا ملتی ہے اور ہر گناہ کی سزا ملتی ہے. بس سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت. سمجھ ٹھیک ہو تو سمجھ میں آ جائے گا، ذوق صحیح ہو.
فرمایا معاصی ماضیہ کی تدارک کے لیے سچے ندامت سے استغفار کر لے اور آئندہ کے لیے نفس پر جرمانہ مقرر کر لے، خواہ بدنی ہو یا مالی ہو۔ آدمی بس اوقات ماحول میں ہوتا ہے، سنتا ہے گناہوں کے نقصان تو سوچتا ہے میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، تو شیطان مایوس کرنے لگتا ہے، جھٹک دیں اس کے خیال کو اور امید رکھیں اللہ سے کہ اللہ بڑا کریم ہے، لیکن تاخیر نہ کریں، فوراً سچی استغفار کریں، سب معاف ہو جائے گی۔ معاصی کی تدارک کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے اثرات سے بچ جائیں، اس کی ریئیکشن سے بچ جائیں، گناہوں کی نحوستوں سے بچ جائیں، گناہوں کی بے برکتی سے بچ جائیں۔ اس کا تدارک کیا ہے؟ سچی استغفار، اللہ بد نظری نہیں ہوگی۔ شیطان ہر آدمی سے اس کے ماحول کے لحاظ سے گناہ کرواتا ہے نا، ہم سے ڈاکہ تھوڑی کروائے گا، شراب تھوڑی کروائے گا، ہم سے کیا کروائے گا؟ غیبت ہم سے کیا کرائے گا؟ بد نظری۔ وہ تو ہر ایک کے ماحول کے لحاظ سے جال ڈالتا ہے نا۔ تو ان کا تدارک کا حل یہ ہے، گناہوں کا تدارک یہ ہے کہ آدمی سچی توبہ کر لے، دل کی ندامت سے استغفار کرے، اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ فرمایا ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بدین کی بددینی کا اثر ہر چیز میں ہوتا ہے۔ جیسے بددین آدمی کی صحبت میں اثر ہوتا ہے، اس کے تعلقات رکھنے میں اثر ہوتا ہے، اس کا لٹریچر پڑھنے میں ہوتا ہے، اس کی باتیں سننے میں ہوتا ہے، اس کا کالم پڑھنے میں ہوتا ہے۔ بددین آدمی کی بے دینی کا اثر ہر چیز میں ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ جب آدمی بالکل خالی ہو، ہم کہتے ہیں کچی مٹی ہو سی گھڑے گی، تو پانی رکھے گا ساتھ تو کیا ہوگا؟ سوراخ ہو جائے گی نا۔ اور جب خود آدمی نظریاتی فکری لحاظ سے سمجھ بوجھ کی لحاظ سے مضبوط نہ ہو، ہاں، تو پھر کوئی بھی صحبت اس کے اندر یا کوئی بھی مضمون، کوئی بھی کالم، کوئی بھی بات سوراخ کر دے گی۔ جو عادت ہے نا ہر ایک کو سننا، ہر ایک کو پڑھنا، اور اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا اندر سوراخ ہو گئی، غلط سوچ بن گئی۔ بھئی اس کی زندگی تو دیکھو، اس کا اپنا کردار کیا ہے، کتنا تقویٰ ہے، کتنی پرہیزگاری ہے، کتنا اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو بددین آدمی کی بے دینی کا اثر ہر چیز میں ہوتا ہے۔ یہ عجیب بات تجربے کی ہے کہ بددین آدمی اگر کسی اور کی بات نقل کرے، مثلا بددین آدمی کچھ بھی کتاب لکھے، اس میں کوئی مسئلہ بددینی کا نہیں ہے، مگر اس کے دیکھنے سے بددینی کا اثر دل پہ پیدا ہو۔ بددین آدمی، اس لیے ہمارے یہاں تو ہمارے بچے بیچارے کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، بچیاں کیا پڑھ رہی ہوتی ہیں، اور ہم اس کا متبادل بھی کوئی انتظام نہیں کرتے، متبادل بھی کوئی انتظام نہیں کرتے۔ اور جب وہ زہر بن کے نکلتا ہے پھر آدمی پریشان ہوتا ہے، یار یہ تو یہ ہو گیا، یہ تو ایسا ہو گیا، یہ تو عجیب باتیں کرتا ہے، یہ عجیب باتیں کرتا ہے، تو زہر ہے اس کا اثر۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس قسم کی ساری آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا جس شخص میں رائے کے برابر بھی کبر ہوتا ہے، اس سے مجھے بہت انقباض ہوتا ہے،
سلف میں ذکر و شغل کا زیادہ اہتمام نہیں تھا کہ بہت زیادہ تسبیحات پڑھنا، بہت زیادہ چلے کاٹنا، مراقبے کرنا، سلف میں یہ نہیں تھا۔ ہاں اخلاق کے اوپر بڑی بات ہو، معاشرت اچھی ہو جائے، معاملات اچھے ہو جائے، لین دین میں مسلمانی ہو، اخلاق میں مسلمانی ہو، عادات اچھے ہو جائے، اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ فرمایا اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ افعال، عادات، اخلاق کا اہتمام ہو جائے۔ یہ ذکر و شغل کا غلبہ تو خلف میں ہوا، کیونکہ وظیفوں میں بڑی لذت ہے۔ دیکھیں نہیں، یہ رو ہر نماز کے بعد وظیفے پڑھے گی اور غیبت بھی کرے گی۔ گھر میں 5 نہیں ہوں گے تو ایک دوسرے کی زندگی کو عذاب بنایا ہوا، لیکن وظیفوں میں کوئی کمی نہیں ہو، وظیفے چل رہے ہوں۔ تو وظائف میں بڑی لذت ہے، لیکن اخلاق درست ہو جائیں، عادات درست ہو جائیں، اس سے بڑا مجاہدہ ہے۔ یہ مجاہدہ نہیں کرتا۔ تو اصل اصلاح یہ ہے کہ عادات اچھی ہو جائیں، اخلاق اچھے ہو جائیں۔ اگر ایک آدمی فرائض اور واجبات کر لیتا ہے اور حرام سے بچ جاتا ہے، اخلاق اچھے ہیں، ولی ہے، ولی ہے۔ تو اصل چیز ہے بھائی کہ آدمی اپنے اعمال اور اخلاق پہ نظر رکھے، اور وظائف فرمایا اس میں جو کہ لذت بہت ہے، ہاں تو اس میں بہت مشکل اس کو آسان لگتے ہیں، اور البتہ اعمال درست کرنے میں اور اخلاق درست کرنے میں اس میں مجاہدہ ہے اور مشقت ہے، اور اسے قبول نہیں کرتا، اسے قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت سب کے بھائی ظاہری اور باطنی ہر قسم کے اخلاق کی دوسرے بھی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دے اور ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے ہم سب کو ظاہری باطنی غلطیوں سے، گناہوں سے محفوظ فرما، ہمارا ظاہر باطن سبھی کو اپنی پسند کا فرما۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرما، اے اللہ اصلاح کے راستے میں ہمیں استقامت نصیب فرما، اے اللہ 100% گناہوں سے ہمیں پرہیز نصیب فرما، ظاہری باطنی ہر قسم کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، جو کر چکے مولا کریم اپنے فضل سے اس کے اثرات سے محفوظ فرما، اس کی نحوستوں سے محفوظ فرما، اس کی بھی برکتوں سے محفوظ فرما، نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، نعمتوں کی لذت سے اے اللہ محرومی سے محفوظ فرما، اے اللہ نعمتوں کے اندر لذت نصیب فرما، عافیت عطا فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کے لیے پورے دین پہ چلنا، اپنے گھروں میں دین کو زندہ کرنا آسان فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے اخلاق کا حصہ نصیب فرما، ہر قسم کی بد اخلاقیوں سے اور ہر قسم کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، پوری امت کے حال پہ رحم فرما، سلامتی عطا فرما، دین کو پوری دنیا میں غالب فرما۔ اے اللہ دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما، خدمت کرنے والوں کی، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ دین کی خدمت میں، اشاعت میں ہماری زندگیاں قبول فرما۔ اے اللہ اخلاص کے ساتھ دین کے غلبے کی محنت میں ہم سب کو قبول فرما، شریروں سے، حاسدوں سے، بے دینوں سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔